آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے ملک بھر میں وقف ایکٹ کے تحت ایک مسلسل بحث جاری ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قانون کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، جبکہ جہاں ملک کا دانشور طبقہ ہے، انٹلیکچوئل طبقہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس قانون کے ذریعے سے اوقافی اداروں کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے علاوہ اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں بحث کے درمیان ایک اور بات بھی ہے کہ ملک میں اس وقت جو اوقافی ادارے ہیں وہ اس قانون سے ہٹ کر اور بھی زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ اوقافی اداروں پر ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں جن کا مقصد ان اوقافی اداروں کے ذریعے سے قوم و ملت کی فلاح و بہبودی نہیں ہے، بلکہ وہ ان اوقافی اداروں کو رکھ کر اپنے گھر چلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بھلے ہی یہ ویڈیو، یہ پیغام آپ کے لیے تشویشناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملک کے بیشتر یعنی تقریباً 80% اوقافی اداروں پر ایسے لوگ مسلط ہو چکے ہیں جو ان اوقافی اداروں کو اپنے باپ دادا کی جائیداد سمجھ کر اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کسی بھی اوقافی ادارے کا جائزہ لیں، ان اوقافی اداروں پر وہ لوگ کمیٹیاں یا ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں جنہیں نہ تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا آتا ہے، نہ ہی وہ ان اوقافی اداروں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کئی ایسے اوقافی ادارے بھی ہیں جن میں پڑھے لکھے جاہل قسم کے لوگ مسلط ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان اوقافی اداروں کو رکھ کر وہ عہدے حاصل کریں، وہ ان اوقافی اداروں کے ذریعے سے کمائی حاصل کریں، یا پھر انڈائریکٹلی وہ ان اوقافی اداروں کو اپنی ملکیت بنا بیٹھیں۔ اوقافی اداروں کے سلسلے میں کئی رپورٹس جاری ہوئے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان اوقافی اداروں کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت نے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کا خطرناک ایکٹ منظور کرنے کی پہل کی ہے۔ اگر مسلمان پہلے سے ہی احتیاط برتتے، مسلمان پہلے سے ہی ان اوقافی اداروں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کے تحفظ و بقا کے لیے کام کرتے، تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے کوتاہی کرے، اپنی ذمہ داریوں کے تئیں نافرمان ہو جائے اور بدعنوانی اور رشوت خوری میں ملوث ہونے لگے، تو ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان کا پوری طرح سے صفایا کر دیا جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج مودی کی حکومت اوقافی اداروں کو ہڑپنے کی، اوقافی اداروں کو اپنے ماتحت لینے کی پہل کر رہی ہے۔ اگر مسلمانوں نے ان اوقافی اداروں کو ایمانداری کے ساتھ اس کے مقصد کے تحت چلاتے تو شاید آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سیاستدانوں سے لے کر علماء سے لے کر عام لوگ بھی اوقافی اداروں کو ہڑپنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور وہ مسلسل ان اوقافی اداروں کے ساتھ بددیانتی کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ان اوقافی اداروں کے ذریعے سے عام مسلمانوں کو کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ اور کئی اوقافی ایسے ادارے تھے، کئی لوگ وقف بورڈ سے جڑے ہوئے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کچھ کام کیے بغیر ہی زیادہ سے زیادہ اعلانات کرتے ہوئے وقف اداروں کو غیروں کے درمیان ایک نشانے کے طور پر پیش کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنی اوقافی زمینیں ہیں کہ ہم اسپتال بنائیں گے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اوقافی زمینیں ہیں ان پر کالجز بنائیں گے جس پر صرف مسلمانوں کا قبضہ ہوگا، مسلمان اپنے طریقوں سے ان اداروں کو چلائیں گے۔ یہی بات حکومتوں کو کھٹکنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر مسلمان پوری طرح سے حقیقت میں ایمانداری کے ساتھ ان اوقافی اداروں کا استعمال کرنے لگیں گے تو وہ آگے بڑھ جائیں گے اور دوسری قوموں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس قانون کو نافذ کرنے کی پہل کی ہے۔ کرناٹک کے انور مانپاڑی نے جس وقت وقف بورڈ کے ذمہ داری نبھائی تھی، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کرناٹک کے بیشتر سیاستدانوں نے اوقافی املاک پر قبضہ جمایا ہے۔ حالانکہ اس رپورٹ کو پیش کرنے کے بعد اس وقت کی بی جے پی حکومت نے اس پر کارروائی کرنے کی بات تو ضرور کی تھی، لیکن انہیں احساس ہوا کہ اگر مضبوط قانون کے بغیر اس کارروائی کو انجام دی جائے گی تو بہت بڑا فساد برپا ہو سکتا ہے، بہت بڑی کھلبلی مچ سکتی ہے، جس کی زد میں کئی سیاستدان آ سکتے ہیں اور ان کی جو سیاسی چالیں ہیں وہ کمزور پڑ سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے بی جے پی حکومت نے انور مانپاڑی رپورٹ کو ایک طرف رکھ دیا اور یہ رپورٹ آج بھی دھول چاٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش کی بات کریں یا پھر دلی کی بات کریں یا بہار کی بات کریں تو یہاں پر بھی اوقافی اداروں کی کثرت ہے، لیکن ان تمام اوقافی اداروں پر بہت سے لوگ اپنی خاندانی
طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اگر ایسے حالات پیدا نہیں ہوتے تو شاید یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب بھی وقت ہے، حالانکہ وقف ایکٹ ابھی منظور نہیں ہوا ہے، اسے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں پیش کیا گیا ہے تاکہ اسے پیش کرنا ہے یا نہیں اس پر بحث ہو سکے، لیکن قوی امکانات ہیں کہ اس ایکٹ کو منظور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جوائنٹ پارلیمنٹری ایکشن کمیٹی میں بھی بہت سارے ایسے فرقہ پرست عناصر موجود ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اوقافی اداروں کا جو وقف کا جو نیا ایکٹ ہے وہ نامنظور ہو، بلکہ اسے منظور کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے۔ حالانکہ اس میں اسد الدین اویسی، ناصر حسین جیسے اراکین پارلیمان بھی موجود ہیں، مگر اکثریت فرقہ پرست جماعتوں یعنی NDA کی ہے، جس کی وجہ سے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی یہ بل جو ہے منظور ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اگر کسی وجہ سے یہ قانون منظور ہو بھی جاتا ہے تو جو اب تک لوگ وقف بورڈ کا صدر بننے یا پھر وقف بورڈ میں ممبر بننے کی کوشش کرتے رہے تھے، ان کے بھی جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو سکتے ہیں، کیونکہ نئے قانون کے مطابق مسلمانوں کو بہت کم اس میں اہمیت مل سکتی ہے، بلکہ اس میں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، یا پھر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں، یا پھر حکومت کی طرف سے نامزد ہونے والے جو وزراء ہیں وہ اس کمیٹی کے صدر بنیں گے، اور قوی امکانات ہیں کہ حکومتیں ایسے ہی لوگوں کو ان اوقافی اداروں کا یا پھر وقف بورڈ کا صدر بنائے گی جو وقف بورڈ کے تحفظ کے بجائے حکومت کے فیور میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمام باتیں صرف اور صرف مسلمانوں کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر مسلمانوں نے آزادی سے پہلے جو بنا قانون تھا اس پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہوئے وقف املاک کو، وقف کی پراپرٹیز کو مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ استعمال کرتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آج بھی کئی ایسے اوقافی ادارے ہیں جہاں پر ایسے لوگ جمع ہوئے ہیں جو غنڈہ گردی سے تعلق رکھتے ہیں، جن پر کئی طرح کے کرمنل مقدمات بھی ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا، جنہیں وقف قانون کیا ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی وقف بورڈ یا پھر وقف کا ایڈوائزری کمیٹیوں میں شامل ہوئے ہیں، یا پھر وقف پراپرٹیز کی جو دیکھ ریکھ کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں شامل ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں کیسے ممکن ہے کہ وقف پراپرٹیز کو معقول تحفظ مل سکے؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان ان اوقافی اداروں کے تحفظ کے لیے تعلیم یافتہ، ایماندار اور خدا ترس لوگوں کو اوقافی املاک کی تحفظ کے لیے مقرر کرتے اور انہیں یہ ذمہ داری دیتے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج وقف ایکٹ عمل میں لانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور امید یہ بھی ہے کہ یہ وہ قانون نافذ ہوگا اور اس کے بعد مسلمان صرف دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ تھی آج کی مختصر پیشکش، امید کہ آپ اس پر غور کریں گے۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔